بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آیت کریمہ کی اتنی زیادہ تاثیر ہے کہ جادوگر بھی جب پریشان ہو جاتا ہے اور جب اس پر رجت ہوتی ہے یا شیاطین اس کو خود مارتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو عمل کرتا ہے وہ پیشاب پیتا ہے، اپنے چہرے پر پیشاب مارتا ہے تاکہ یہ چیزیں اس سے دور ہو جائیں۔ لیکن جب اس سے بھی معاملہ آگے بڑھ جائے اور جادو کا اثر اس پر پلٹ جائے اور جو ہے شیاطین اس کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کو ماریں، کیونکہ وہ ان سے سارے گندے کام کرواتا ہے، تو وہ شیاطین جو ہے جنات ہوتے ہیں وہ اس کو بھی مارتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچاؤ کے لیے جو ہے پیشاب پیتا ہے اور چہرے پر پیشاب کا چھڑکاؤ کرتا ہے۔ لیکن جب معاملہ حد درجہ بڑھ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم سے مدد لیتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات یا اسماء حسنہ ہے ان کو پڑھ کر اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ قرآن کی تاثیر دوستو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ لوگ جاتے ہیں کالے جادو کروانے کے لیے، یا کالے جادو والوں کو کہتے ہیں، ہندوؤں کو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے جنتر منتر دے دو۔ حالانکہ جب وہ اپنے جنتر منتر دنتروں میں جو ہے وہ بالکل فیل ہو جائے تو وہ قرآن کا سہارا لیتا ہے، اور قرآن کی ایک آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کا سہارا لیتے ہیں جادوگر، سب سے زیادہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، ان کا یقین بن چکا ہے اس آیت پر، وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ حالانکہ دیکھیں ہندو ہیں اور جو جادو کرتا ہے کالا جادو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے جب میں پھنسوں گا یا جب میرے کوئی کام نہیں ہوگا یا جب میرے اوپر کسی چیز کا اٹیک ہوگا تو میں اس قرآن سے سہارا لوں گا۔ آج ہم جو ہے دوسرے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور قرآن کو نہیں دیکھتے اور قرآنی آیات کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے اور دوسرے جنتروں منتروں میں پڑے ہوئے ہیں، جس سے ہمیں جو ہے ڈبل نقصان ہوتا ہے، اور وقتی طور پہ شیطان آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کی مدد کرے گا تاکہ آپ کا یقین بن جائے ان چیزوں پر، پھر آپ کا ایمان چھین لے گا۔ خدا را ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور قرآن کریم کی اس آیت کا آپ ہر جگہ استعمال کریں، آپ کو کامیابی ہوگی۔ آپ کو تو معلوم ہوگا آیت کریمہ کی جتنی زیادہ تاثیر ہے اتنی کسی چیز کی آپ نے سنی نہیں ہوگی۔ کتنی زیادہ لوگوں نے اس پر ویڈیو بنائی ہوں گی، کتنی زیادہ بیانات ہوں گے اس پر، کتنی تقریریں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، کتنے وظائف ہوں گے اس کے مختلف۔ آپ اس آیت کو اپنی زندگی میں لائیں، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس آیت کو جو ہے ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی مقصد کے لیے۔ اور نیچے دیکھیں اس نقش میں دیکھیں آیت کریمہ بھی لکھی ہے اور نیچے جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آیت اتنی پرتاثیر ہے، اگر کسی کے کوئی مسائل حل نہ ہو رہے ہوں تو عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ اول آخر 100 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کی بھی اتنی زیادہ تاثیر ہے، ہر کام ہر مقصد میں آپ کی کامیابی ہوگی۔ اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے نافرمانی کرتا ہے، محبت نہیں کرتا، کسی اور عورتوں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے اور آپ کے اخراجات پورے نہیں کرتا، تو اس نقش کو جو ہے آپ نے لکھنا ہے اور عورت کی چھٹیاں میں باندھنی ہے، اس کے بالوں میں باندھ دیں، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن اس شوہر کو جو ہے پتہ نہ لگے، ایسے طریقے سے کسی کلپ میں یا کسی بھی چیز میں باندھ دیں تاکہ یہ نقش محفوظ رہے، پھر آپ اس کے کمالات دیکھیں۔ اگر کسی کو کوئی مقصد حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ نقش اپنے جیب میں رکھ لے، اپنے پرس میں رکھ لے، بہت زیادہ تاثیر ہے۔ ہر مقصد، جو بھی آپ کا مقصد ہے، ہر مشکل دور ہوگی، اس نقش کی اتنی زیادہ تاثیر ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی گھر سے گم ہو جاتا ہے تو اس نقش کو جو ہے آپ لکھ لیں اور جو ہے آپ اس کو کسی درخت پر لٹکا دیں اور اس کا نام بھی اس کے پیچھے لکھ دیں، اور آیت کریمہ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 سے 2 دن کے اندر آپ کو اس کی اطلاع مل جائے گی، وہ بندہ مل جائے گا، اتنی زیادہ تاثیر ہے۔ قرآن کریم سے اپنے معاملات حل کیا کریں، دوسرے چکروں میں نہ پڑیں۔ خدا را اپنے آپ کو بچائیں، اسلامی تعلیمات لیں، اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو لے کر آئیں، سمجھ آگئی نا؟ اور جو قرآنی نقوش ہیں اس کو استعمال کریں۔ ہمارے اکابرین نے قرآنی نقوش، اسماء حسنہ کے نقوش، ان کو جو ہے ان کی تاثیر بہت زیادہ بتائی ہے۔ مسنون دعاؤں کے نقوش، مسنون دعائیں ہو گئی، سمجھ آگئی نا؟ ان کو اپنی زندگی میں لائیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس آیت کو پڑھیں، جادو ہے، جنات ہے، شیاطین ہیں، بہت زیادہ آپ کو اس کی تاثیر ملے گی، بہت زیادہ۔ نقش لکھنے کی ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ڈبہ تیار کرنا ہے، اس طریقے سے، جس طریقے سے ڈبہ بنا ہوا اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ نے جو ہے پہلے ڈبے سے شروع کرنا۔ دیکھیں ایک لکھا ہوا ہے نا، اسی کے اندر 3 ڈبے بنے ہوئے ہیں، ان 3 باکسوں کو آپ نے پر کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 دیکھیں، نمبر 2 کو پر کرنا ہے، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، اسی طرح آپ نے 16 تک لے کے جانا ہے۔ جب آپ یہ پر کر دیں، نیچے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ترتیب سے آپ نے نقش پر کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ترتیب میں نے بتائی ہے اس ترتیب پہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔